السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ میرے محترم بھائیوں، آج جس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ ہمارے ہاں جو طلاق کی شرح میں ایک تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ تو مختصر طور پر یہ کہ سب سے پہلا جو سبب ہوتا ہے وہ ہے، جو بہت بڑا سبب بن رہا ہے، وہ ہے مہنگائی۔ کہ ایک غریب آدمی وہ اپنے جو معاشی حالات ہیں اس کو مینٹین نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے اس کی جو چار دیواری کی زندگی ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی کے اندر ہر آنے والے دن میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک جو غریب آدمی ہے اس کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اس کے مسائل کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی صورت میں اس کی جو گھر کی زندگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو، اونچے لوگوں کو نہ دیکھو۔ تو اس کا یہ حل ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو، تو پھر کلمہ شکر بھی زبان پر آئے گا، اور جو ہے وہ اس پر بندہ راضی اور خوشی بھی ہو جائے گا، اور اس کو بنیاد بنا کر پھر بندہ یا عورت اپنے جو گھر کے جو خانگی حالات ہیں ان کو متاثر نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اگرچہ یہ فیکٹر ہے، یہ وجہ ہے، لیکن اس کا علاج ہے کہ بندہ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کرے اور اللہ سے دعا کرے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ آسانی کر دے۔ بھائیو، طلاق کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہی ہے کہ اگر فرض کرو کوئی بچی ایک جگہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تو اس صورت میں اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے تستاذن البکر لا تنکح البکر حتی تستاذن، کہ جو غیر شادی شدہ ہے، بچی ہے، اس سے بغیر اجازت کے اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، اس سے اجازت لی جائے۔ اگر وہ کہہ دے کہ میں نے وہاں نہیں کروانا تو رہنے دے پھر، اور کہیں صحیح۔ تو اگر وہ جبر ہو جائے کہ ایسی صورت بن جائے تو پھر وہاں بعض دفعہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو طلاق کی ایک وجہ یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر پسند اور ناپسند اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں وہاں چاہتا ہوں وہاں ہونی چاہیے، اور بچی کی پسند کو یا بچے کی پسند کو وہ ترجیح نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بعد میں مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو اولیاء ہیں، والدین ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جہاں وہ اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں، وہاں بچوں کی بھی مرضی کو دیکھنا ضرور چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں اور وہ ان کا ذہن کیا ہے، دونوں مل کر پھر فیصلہ کریں۔ بھائیو، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے سب سے اہم چیز وہ ہے فرمانبرداری، اطاعت، اور خامد کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے ازدواجی زندگی میں؟ وہ نرم سلوک اور حسن سلوک۔ مرد ہمیشہ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرے، اللہ تعالیٰ سے مرد بنایا ہے، اس کے اندر تحمل زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام بھی بعد کوئی ایسی بات ہوتی گھر میں تو اس کو بالکل برداشت کرتے تھے، تحمل سے کام لیتے تھے، اس میں ماحول کو خراب نہیں، ایسا ویسا نہیں کرتے تھے۔ مرد ہے اس لیے اس کے اندر برداشت زیادہ ہے، حسن سلوک اس کے حصے کے اندر ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ باقی رہی خاتون خانہ کی بات، تو اس کے حصے کے اندر زیادہ چیز وہی ہے فرما برداری۔ نبی علیہ السلام میں جو عورت عقیدے کے بعد 5 ٹائم نماز پڑھے، روزے رکھے، اور وہ
خاوند کی اطاعت کرے، پاک دامنی اختیار کرے تو اس کے لیے جنت آسان ہے۔ وہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے گزر کے جنت میں چلی جائے۔ تو اطاعت جو ہے، جب عورت اطاعت شروع کر دے گی، بندہ اس نے سلوک شروع کر دے گا تو اتنی بڑی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ بھائیو ایک اور وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ بندہ میرے معیار کا نہیں، اور بندہ سمجھتا ہے بعض دفعہ کہ عورت میرے معیار کی نہیں۔ تو یہ معیار میں عرج ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ ضروری نہیں کہ جو چیز جو تمہیں پسند ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو پسند نہیں وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، کوئی ضروری نہیں۔ عین ممکن ہے ایک چیز جس کو تم اتنا پسند نہیں کرتے، اللہ اس میں بہت خیر کر دے، اور ایک چیز جس کو تم بہت پسند کرتے ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو۔ اس لیے اللہ کی تقسیم پر اس پر خوش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت خیر رکھے گا، بڑی برکت رکھے گا، بڑی سعادت رکھے گا۔ محض اپنے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دواجی زندگی کو تلخ کرنے کی کوشش کرنا یہ انتہائی بیوقوفی ہے۔ تو اس کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ گزاریں، اتنی جلدی اس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بھائیو ایک وجہ بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ جو پیچھے بچی کے جو والدین ہوتے ہیں ان کا جو مشورہ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ درست نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں پہلے ہوتا تھا کہ والدین جب شادی کر کے آگے بھیجتے تھے وہ کہتے بھی راضی خوشی 100 دفعہ آنا، ناراض ہو کے میرے گھر نہیں آنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس نے دروازے بند کر دیے۔ والدین تو دروازے بند کر نہیں سکتے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ان کے کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ حد الوسع گھر کو بسانا ہے۔ حد الوسع، جہاں تک تیری طاقت چلے، تیرا بس چلے، گھر کو تو نے بسانا ہے۔ ناراض ہو کے کب آنا ہے؟ جب بہت بڑا کوئی حساس مسئلہ ہو جائے، ورنہ ناراض ہو کے ہمارے گھر نہیں، یہ مطلب تھا اس کا۔ تو جن والدین کے پیچھے اس قسم کے مشورے ہوتے ہیں تو وہاں لڑائی جھگڑے اور طلاق کی نوبت کم ہوتی ہے۔ اور جہاں اللہ معاف کرے یہ کہا جائے کہ جناب بس تو نے پریشان نہیں ہونا، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، ذرا سی بات ہو ہمیں بتا دینا۔ اور آج کل تو وہ ٹیلی فون وغیرہ اس نے ایسا کام کر دیا ہے کہ یہ لمحوں کی خبر ادھر اور لمحوں کی خبر ادھر، یعنی اس ازدواجی زندگی کو اتنے بڑے بڑے کاموں تک، طلاق تک، خلا تک پہنچانے میں یقین جانے موبائل کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اس لیے یہ والدین کے جو مشورے ہیں وہ بھی درست ہونے چاہیے۔ بھائیو ایک وجہ بڑی یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ بھائیو نکاح جو ہے ہمیشہ اس نیت سے کریں، بچی یا بچہ دونوں یہ نیت رکھیں کہ ہم نے اس نکاح کو تاحیات نبھانا ہے۔ نکاح تو ہوتا ہے اس نیت کی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا میں 10 سال کی شادی کر رہا ہوں، وہ بھی زنا ہے، شادی نہیں ہے۔ شادی اور نکاح ہوتا ہے اسلام کے اندر یہ ہے کہ بندہ اس نیت سے کرتا ہے میں نے تاحیات نبھا کرنا، یہ نیت ضروری ہے۔ تو جب بندے کی یہ نیت ہوگی کہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میں نے تاحیات نبھا کرنا ہے، پکی نیت یہ ہوگی، تو وہ کوشش بھی کرے گا اور اللہ رب العالمین کی اس کے لیے مدد اور اللہ تعالیٰ کا تعاون بھی شامل ہوگا۔ تو بھائیو یہ میں نے صرف چند باتیں عرض کر دی ہیں کہ ہمارے ہاں جس وجہ سے، جن اسباب سے طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ایک آخری بات کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تعلیم اتنی ہو گئی ہے، شعور لوگوں کو اتنا ہو گیا ہے، تو ان سب چیزوں کے بعد سب کے نتیجے میں طلاق کی شرح تو کم ہونی چاہیے لیکن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ دین سے دور ہیں، وہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں، سورہ النساء کے اندر ازدواجی زندگی کو بڑی اہم الفاظ اور آیات کے اندر اور بڑے آسان انداز کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر طلاق یا خلا کی نوبت آنے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے کئی سٹیپ ہیں۔ تو پہلے آپ نصیحت کر لیں، آپ ایسا کر لیں کہ کسی کو بلا لیں، ان کو کہ بھی ان کے والدین کو بلائیں، یعنی حکم مقرر کر لیں۔ جب ایک ایک کر کے سارے حربے ناکام ہو جائیں تو سب سے آخر میں جو آپشن ہے وہ طلاق کا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی طبقہ بس ذرا سی بات ہوئی تجھے طلاق ہے، تو اس قسم کے حساس معاملات کے اندر یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، ماسوائے اس مجبوری کے جو آخری آپشن آ جائے، وما علینا الا البلاغ۔